تکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہی دینے والے علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو جائے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا اور نہیں ہم نے مقرر کیا اس قبلے کو جس پر تو تھا، الا لنعلم من يتبع الرسول مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے، کون پیروی کرتا ہے اس رسول کی، ممن ينقلب علی عقبیہ اس میں سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً بے شک یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ امت وسطاً، وسطاً کا معنی ہوتا ہے لفظی درمیانی امت، وسط درمیان کو کہتے ہیں، اور افضل کو بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ درمیانی چیز جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، سب سے اچھی ہوتی ہے۔ دین اسلام باقی ادیان کے مقابلے میں بہترین ہے، افضل ہے، اکمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اعتدال والا دین ہے۔ یہود و نصارہ کی خود ساختہ افراد و تفرید سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے، اس لیے سارے ادیان سے بہتر دین ہے، تو درمیان والی چیز جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی امتاً واسطاً کا معنی جو ہے وہ بہترین امت ہے، درمیانی امت نہیں۔ جس طرح کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو یہاں پہ امتاً واسطاً کا معنی جو ہے وہ بہترین امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں بہترین امت، یعنی جس طرح تمہارے پاس، تمہارے اندر یہ دو خوبیاں کامل، اکمل، مکمل ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ تم تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے ہو، اور تمہارے مخالف جو ہیں یعنی یہود و نصارہ جو ہیں وہ کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمیں تو دین کی، ایمان کی تعریف ہی یہ بتائی گئی ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، کتابی ہی و رسول ہی نہیں فرمایا، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ ایمان کی تعریف ہی ہمیں یہ بتائی گئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی شریعت کو، منزل من اللہ دین جو وہ لے کر آئے ہیں ان کو ماننا ہے۔ تو یہ تمہارے اندر خوبی ہے، تمہارا وصف ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ تمہارا قبلہ وہ ہے جو کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سب کے پیشوا ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اگرچہ ان کے دین پر حقیقتاً نہیں تھے لیکن ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، بلکہ مشرکین مکہ بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، رہبر رہنما مانتے تھے، اگرچہ ان کے صحیح دین پر نہیں تھے۔ تو یہ دو خوبیاں تمہارے اندر، یہ دو وصف ایسے ہیں جن میں تم کامل مکمل ہو کہ ایک تو سارے انبیاء کو مانتے ہو، منزل من اللہ ساری شریعتوں کو مانتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح تمہاری یہ دو خوبیاں، دو وصف ایسے ہیں جو ان سے زیادہ کامل ہیں،
تو اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی ہر اعتبار سے تم کو افضل بنایا، بہتر بنایا، اعلیٰ بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ پھر آگے اس کی ریزن بتائی کہ تمہیں بہترین امت کیوں بنایا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے، لوگوں پر شہادت دینے والے بنو۔ اس شہادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیں گے کہ میں نے اے اللہ تیرے دین کو، منزل من اللہ شریعت کو، تیرے پیغامات کو اسی طرح جس طرح تو نے مجھ پر نازل کیے اسی طرح میں نے اپنے صحابہ کو ان تک پہنچا دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی شہادت دیں گے تابعین پر اور وہ تبع تابعین پر، وہ ائمہ محدثین پر، حتیٰ کہ امت کا ہر طبقہ اپنے بعد میں آنے والوں پر یہ شہادت دے گا، یہ گواہی دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرا دین جو اپنے سے پہلوں سے سیکھا تھا وہ اپنے بعد والوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہی وجہ، یہی سبب، یہی رضن اللہ رب العالمین نے بہترین امت ہونے کی جو ہے وہ بیان فرمائی سورہ آل عمران میں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ بہترین امت ہونے کی وجہ ہے۔ تو امت کا جو فرد یہ فریضہ جو ہے اس کی پابندی کرتا ہے، اس کو سر انجام دیتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل من اللہ دین کو جو اس نے سیکھا ہے وہ آگے پہنچاتا ہے، تو وہ امتاً وسطاً کا مصداق ہے۔ وہ بہترین امت میں سے اپنے آپ کو شامل سمجھنے کا جو ہے وہ مصداق ہے۔ لیکن جو امت کی بدماشیاں، گمراہیاں اور بے شمار خرابیاں، خرافات کو دیکھ کر بھی آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر لیتا ہے، وہ بندہ امتاً وسطاً کا کہلانے کا مصداق نہیں ہے۔ یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے 1,00,000 سے متجاوز جمع وفیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ رب العالمین کا دین، اللہ تعالیٰ کی منزل من اللہ شریعت، اللہ رب العالمین کا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے ان تک پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک آواز جو ہے بیک جواب دیا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کا دین، منزل من اللہ شریعت جو ہے وہ ہم تک پہنچا دی ہے۔ تو شہادت کا ایک معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیں گے کہ اے میرے رب میں نے تیرے دین کو، تیری شریعت کو، تیرے اسلام کو جو تو نے مجھے پیغام دیا وہ میں نے ایک نقطے کی کمی کے بغیر جو ہے وہ صحابہ کرام کو، صحابہ نے نقطے کی کمی کے بغیر جو ہے وہ تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، انہوں نے ائمہ محدثین کو، اور ہر طبقہ جس نے اس فریضے کو سر انجام دیا ہوگا وہ یہ گواہی دے گا، اس بات کی شہادت دے گا کہ میں نے اپنے پہلے والوں سے اس دین کو سیکھا اور اپنے بعد والوں کو پہنچا دیا ہے۔ تو شہادت کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا شہادت کا معنی کہ لوگوں پر تم گواہ ہو جاؤ، گواہی دینے والے بن جاؤ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں پر اس بات کی شہادت دے گی، اس بات کی گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء علیہ السلام نے ان تک تیرے پیغام کو، تیری منزل من اللہ شریعت کو من بعد تک پہنچا دیا ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے میرا پیغام، میرے دین کو، شریعت کو ان تک پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہاں میرے رب میں نے تیری دین کو، تیرے پیغام کو ان تک پہنچا دیا۔ اب اللہ رب العالمین اگلا سوال امت سے کریں گے کہ کیا انہوں نے میرے دین کو، میرے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی آئے ہی نہیں، تیرا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہی نہیں گیا۔ اب اللہ رب العالمین علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے، آپ کی بات پر گواہی کون دے گا؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم گواہی دیں گے، اور آپ نے فرمایا یہی وہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شہداء علی الناس، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور آپ کی امت بھی پہلی امتوں پر شہادت دے گی کہ ان کے انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دین کو، منزل من اللہ شریعت کو ان تک پہنچا دیا۔ دوسرا شہادت کا معنی یہ ہے۔ اور تیسری گواہی شہادت یہ ہے جو ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ایک دوسرے پر دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو جنازے گزرے تو انہوں نے ایک پر واجبت کا لفظ بولا اور دوسرے پر بھی واجبت کا لفظ بولا، تو بعد میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک پر جنت واجب ہو گئی اور ایک پر جہنم واجب ہو گئی، رزق پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، آپ نے بتایا کہ جب وہ جنازہ گزرا گیا، وہاں سے گزرا تو کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں خیر کی بات کی، خیر کی گواہی دی، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو واجب کر دیا، اور جو دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس پر جو ہے وہ شر کی بات کی، شر کی گواہی دی، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ تو یہ بھی ایک شہادت ہے، گواہی ہے جو ہم ایک دوسرے پر دیتے ہیں دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے۔ اس پر اللہ رب العالمین بندے کی جس پر گواہی دی جاتی ہے اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی زمین پر اللہ رب العالمین کے شاہد ہو گواہ، وہ بہترین تمہیں امت بنایا اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو جائے۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور ہم نے مقرر نہیں کیا اس قبلے کو جس پر تو تھا، الا لنعلم من يتبع الرسول، اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یعنی یہ قبلوں کی تبدیلی جو ہے یہ اطاعت کو چیک کرنے کے لیے، بات کون مانتا ہے، کون جو ہے وہ بیوقوفی کرتا ہے، کون نادانی کرتا ہے، کون جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے، اور کون اللہ رب العالمین کی بات کو سن کر رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دین میں دیا، جس چیز سے منع کیا، وہ اپنی طرف سے نہیں تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کسی کام کا حکم دینا یا کسی چیز سے روکنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دیتے، نطق بھی نہیں کرتے تھے، زبان کو حرکت نہیں دیتے تھے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم صحیح معنوں میں اس آیت کا مصداق ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے وہ اللہ رب العالمین کا پیغام، دین، منزل من اللہ شریعت سمجھ کر اس کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے وہ اللہ رب العالمین کا دین سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر پوری طرح اس سے جو ہے وہ اجتناب کرتے تھے، اس سے رک جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قبلے کی تبدیلی کی کس لیے؟ اطاعت چیک کرنے کے لیے کہ کون اس رسول کی جو ہے وہ بات مانتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور کون بیوقوفی کر کے اعتراضات جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی بتایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے اللہ رب العالمین کا حکم۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس قبلے کی طرف، بعد میں کہہ دیا اب یہاں پہ جو ہے یہ قبلہ ہے۔ تو جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو رسول کی بات ماننے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں، ان کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے، ان کا کام بات ماننا ہے کہ جب اللہ کا حکم اس طرف تھا تو اب اس طرف، اب اللہ رب العالمین کا حکم اس طرف ہے تو اب ہم اس طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو اصل نیکی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا مصداق بننا ہے، نہ کہ اعتراضات کرنا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا کہ یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے۔ بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور عبادت کی تعریف بھی محدثین نے جو ہمیں بتائی ہے، کتاب و سنت سے اخذ کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو میں اور آپ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، وہ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہوتی ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قبلے کی تبدیلی، قبلے کو جس پر تو تھا اس کو مقرر ہم نے نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، اس سے
جو اپنی دونوں ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یعنی اس سے الگ تھلگ ہو کر کون رسول کی پیروی کرتا ہے؟ جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، یعنی جو اعتراضات کرتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یقیناً یہ بات جو ہے وہ بہت بڑی تھی، بہت بڑی بات تھی، قبلے کی تبدیلی، یہ حکم آ جانا یہ بہت بڑی بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر بڑی نہیں تھی جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی۔ یعنی ہدایت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اس پر عمل کر دیا، وہ اعتراضات نہیں کرتے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایمان کا لفظ جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ بات آئی کہ پہلے ہم اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور اسی قبلے پر کئی لوگوں کی موت واقع ہو گئی، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ضائع ہو گئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اعمال جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یہ تینوں چیزوں کو ملا کر پھر جو ہے وہ ایمان بنتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق یہ ایمان ہے، ان کا یہاں پہ رد ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا چونکہ بدنی عبادت ہے، عمل کے ساتھ ہے، تو یہ جو فعل ہے، عمل ہے، یہ بھی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، تو عمل کے بغیر جو ہے وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ سارے لوگ سارے والے ہیں جہنمی ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان اور اعمال یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ اعمال جو ہے وہ ایمان کا جز ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بھی جو ہے وہ ثابت کی ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربانی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبلہ اس جگہ یا مقام کو کہتے ہیں جو جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی طرف جانور کا منہ کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور اپنے مردوں کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ان کا منہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ جس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، پیٹ کر کے پیشاب خانہ کرنا وہ منع کیا گیا ہے، اس کی طرف تھوکنا بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پاکیزہ جو ہے وہ شعار ہے اللہ رب العالمین کا، تو اللہ یہ قبلہ ہے، تو اس کی تبدیلی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کی، اور امامت کا منصب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اس پارے کے شروع میں جو ہے وہ پہلے جز میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اسے اسلام کے 5ویں رکن حج کا مرکز بھی جو ہے قرار دیا۔ تو اس قبلے کی تبدیلی سے اب پہلے حج کا مرکز تھا، اب جو ہے وہ قبلہ بھی دوبارہ یہی بنا دیا گیا، اب قبلہ بھی یہ ہے اور حج کا مرکز بھی جو ہے اس کو بنایا گیا۔ اس کے 40 سال بعد جو ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر کی گئی، اور اس کے بعد پہلے بھی قبلہ کعبہ ہی تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ اس کی دلیل یہ آیت جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، ہم نے قبلہ مقرر نہیں کیا تھا وہ جس پر تو تھا، الا لنعلم من يتبع الرسول، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ تو کعبہ کو قبلہ پہلے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، بعد میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو قبلہ بنایا۔ اب اس کے بعد دوبارہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبہ کو بنا دیا گیا، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی فرما برداری کرنی ہے، اور جس چیز کا آپ حکم دے دیں اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور جس چیز سے آپ روک دیں اس سے جو ہے وہ رک جانا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نبوی زندگی کے 13 سال اور مدینہ میں آ کے 16 یا 17 مہینے اسی بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. بعد میں اللہ رب العالمین نے تبدیلی کا جو ہے وہ حکم دیا. تو یہ حکم کیوں دیا؟ اصل اللہ رب العالمین نے وہ پہلے بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چیک کرنے کے لیے، اور بھی کئی اس میں حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا کر اللہ رب العالمین نے ہمیں بیت المقدس میں جانے سے روکا نہیں، لیکن مشرکین کو یہاں پہ داخل ہونے سے منع کر دیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ تفریق کی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو، اللہ رب العالمین کے ماننے والے بندوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کافروں کے ساتھ یہود و نصارہ کی تہذیب میں بھی جو ہے وہ تفریق کرنی چاہیے کہ عقیدے میں بھی فرق ہے، اعمال میں، مسائل میں بھی فرق ہے. تو تہذیب میں، رہن سہن میں، عادات میں، زندگی گزارنے میں بھی جو ہے وہ ان کے طور طریقے اور ہیں. اور مسلمانوں کو جو سکھائے گئے ہیں ان کے مطابق، یعنی وضاقتہ میں، لباس میں، کٹنگ میں، ہر معاملے میں ان کی مخالفت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. مسند احمد میں، ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. یعنی اگر ہم قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا، جو تفریق عقیدے کی، آباد کی، مسائل کے اللہ رب العالمین نے کہ وہ تو ہو گئی، لیکن میں اور آپ اگر تہذیب میں فرق نہیں کرتے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا لباس پہنتے ہیں، ان جیسی وضاقتہ بناتے ہیں، کٹنگ ان جیسی بناتے ہیں، حجامت ان جیسی بناتے ہیں، تو پھر صبح اٹھیں شام سونے تک کہتے رہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. اللہ کی قسم صبح سے شام تک کہتے رہیں. آپ نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، اصل مصداق آپ، اصل حصہ ان کا ہے جن کی آپ مشابہت اختیار کرتے ہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر آپ کے دین سے محبت ہے، اللہ رب العالمین سے محبت ہے، تو پھر اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، اپنی وضاقتہ کو، اپنی حجامت کو، اپنی ساری کی ساری تہذیب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تہذیب کے مطابق جو ہے وہ بنانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہ دوسرے پارے کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اگلا حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ الرحمن اس کا خلاصہ کل آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.